اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ کل کی رات جو شب 19ویں ماہ مبارک رمضان کی تھی، ان 3 راتوں میں سے ہے جس میں احتمال دیا جاتا ہے کہ شب قدر ہو۔ اچھا، اب نارملی لوگوں کی کانسیپٹس کس طرح ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مثلا ان 3 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، باقی 2 رات ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ نارملی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی شاید اسی طرح ہو، لیکن ایک عجیب اور ایک خوبصورت روایت ملتی ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے، معصوم سے نقل کی جاتی ہے کہ 19ویں کی رات کو جو شب قدر ہے، اس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر مقدر کی جاتی ہے۔ 21 کی رات کو یہی تقدیر قطعی کی جاتی ہے، اور 23 کی رات کو خدا سائن کر دیتا ہے، امضا کر دیتا ہے، کنفرم کر دیتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک بلکہ تینوں ہی راتوں سے اچھے سے استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی رات ہمیں ایک دم سے اونچے درجے پہ لے جائے، اور اگر ایک رات ہماری مس ہو جائے تو ہم نا امید نہ ہو، ہم کوشش کریں باقی راتوں سے بھی استفادہ کریں۔ تو انشاءاللہ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری مدد کرے کہ ہم اچھے سے اچھے ان راتوں سے استفادہ کریں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ آج کے دن نقل کے مطابق وہ دن ہے جس دن امام علی علیہ السلام کو کوفہ میں، مسجد کوفہ میں ضربت لگی تھی ابن ملجم کے ہاتھ سے۔ اس موقع کا استفادہ کرتے ہوئے ایک ٹاپک ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم انالائز کریں، سنی اور شیعہ دونوں یہ چیز نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب وضو کرتے تھے تو مسلمان جمع ہو جاتے تھے، بھیڑ آ جاتی تھی ان کے وضو کے پانی کو جمع کرنے کے لیے، تبرک کے لیے۔ اچھا، اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ جو مسلمان آتے تھے کیا ریا کرنے آتے تھے؟ کیا شو آف کرنے آتے تھے؟ کیا منافقانہ نیت سے آتے تھے؟ نہیں، سمجھ میں آتے کہ یہ جو آتے تھے خلوص کے ساتھ آتے تھے خدا کے نزدیک ہونے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے۔ اچھا، اب یہی مسلمان جو رسول اللہ کے پانی جمع کرنے کے لیے اتنی کراؤڈ جمع ہو جاتی تھی، یہی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جب ان کی بیٹی اور ان کے وصی نے جب ان کو پکارا تو ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ یہ سوال آتے ہیں کہ نہیں آتے ذہن میں؟ رسول اللہ کے پانی کہاں، رسول اللہ کے وضو کا پانی کہاں، اور رسول اللہ کی بیٹی کہاں، رسول اللہ کے وصی کہاں؟ تو ایسا کیا ہوا کہ جب وقت پڑا اور جب ان کو پکارا گیا، مسلمانوں کو پکارا گیا، تو میجورٹی نے، 95% سے بھی زیادہ نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا؟ کیوں؟ یہ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ایک عجیب بات ہے، یہ پرابلم صرف امام علی اور حضرت زہرا کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ اب جتنے بھی انبیاء کو دیکھیں، اب جتنے بھی اولیاء کو دیکھیں، میجورٹی اف ناٹ آل، میجورٹی کے ساتھ یہ پرابلم آیا ہے۔ حضرت نوح کو آپ دیکھیں، کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی، کتنے سال لوگوں کو پکارا، کتنے ساتھی جمع ہوئے؟ میرے خیال میں کتنے 900 سال تبلیغ کی، کتنے ساتھی جمع ہوئے؟ اتنے کہ کشتی میں آ گئے تقریباً۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اس سب آپ انبیاء کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ یہ پرابلم دیکھیں گے۔ امام کو دیکھیں، امام علی کے ساتھ جو ہوا،
امام حسن کو آپ دیکھیں، جیسی خلافت آئی امام حسن کے ہاتھ میں، جو 6 مہینے کے لیے تقریباً خلافت آئی، کیا ہوا؟ ساتھ نہیں دے سکے۔ امام حسین کیا ہوا؟ کربلا کتنے لوگ کی تھی؟ امام سجاد، امام صادق، امام باقر، سارے اماموں کے ساتھ یہ پرابلم آئی، حتیٰ کہ اس حد تک پرابلم آئی کہ امام کاظم علیہ السلام کو کتنے سال زندان میں ڈالا، لیکن ساتھی جمع ہوئے۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دینے آئے، اچھا ہے کہ ہم اس سوال کو تھوڑا اس چیز کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم سوال کو انالائز کریں تو کیوں انالائز کریں۔ نارملی ہم بچوں سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ اسکول جائے، جب کچھ پڑھنے جائے تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ پڑھ کیوں رہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ یہ چیز کیوں پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ میں انگیزہ نہ آئے، آپ کے اندر موٹیویشن نہ آئے وہ چیز پڑھنے کے لیے۔ لیکن جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ یہ چیز پڑھ رہے ہیں یا آپ کی لائف میں کہاں آپ کو کام آئے گی، تو آپ ایک جذبے کے ساتھ، ایک عشق کے ساتھ آپ پڑھنے جائیں گے۔ یہی چیز میں آپ سے آج پوچھتا ہوں، یہ جو ہم سوال ابھی میں نے آپ کی خدمت میں مطرح کیا، یہ ہم سوال کیوں انالائز کریں؟ کیا صرف ایک ہسٹوریکل انالیسس ہے؟ جس طرح ہم اسکول میں کبھی کبھار ہسٹری کی کلاسز میں پڑھتے کہ فرینچ ریولیوشن اس وجہ سے ہوا، یہ ریولیوشن جو ہوا اس کا ریزن یہ تھا، اگر یہ نہیں ہوا ہوتا تو یہ ریولیوشن نہیں ہوتی، یا اگر یہ ہوا ہوتا تو یہ ریولیوشن اور بہتر سے ہوتی، والسلام، کتاب بند۔ یا مثلاً برٹش سول وار، یہ کیوں ہوا؟ پاکستان کیوں بنا؟ کبھی کبھار جو ہم یہ انالیسس کر رہے ہوتے، ہسٹوریکل انالیسس کر رہے ہوتے، پریکٹیکلی ہماری لائف میں کچھ اثر نہیں پڑ رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ سوال جو میں آپ کی خدمت میں آج میں نے پوچھا، کہ یہ سوال بھی اسی طرح ہے، ایک ہسٹوریکل انالیسس اور ختم، یا نہیں؟ میری اور آپ کی لائف میں اس کے ایک پریکٹیکل ایک لیسن ہے۔ عزیزان، آج بھی ہمارے امام زندہ ہے، اور نقل کی جاتی ہے امام کاظم علیہ السلام سے کہ یہ ہمارے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ یہ ہمارے امام الامام الوحید الغریب الطرید۔ وحید کا مطلب ہے تنہا، اس نقل کے مطابق امام زمانوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ہاں، الوحید تنہا، الغریب اگر میں عام زبان میں کہوں تو بے کس، الطرید جنہیں چھوڑ دیا گیا۔ یعنی امام حسین اگر غریب تھے، امام رضا اگر غریب تھے، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے امام زمانہ بھی غریب ہے۔ کیا آج ہم نہیں ہیں؟ کیا ہم نے بھی ہمارے امام کو اکیلا چھوڑ دیا، جس طرح کوفیوں نے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا، یا جس طرح مدینے والوں نے بی بی زہرا اور امام علی کو تنہا چھوڑا؟ کیا ہم نے بھی ہمارے امام زمانہ کو تنہا چھوڑ دیا؟ اور ایک اور چیز، انشاءاللہ کل امام زمانہ ظہور کریں گے، انشاءاللہ کل امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، کہ میں امام زمانہ کا ساتھ دوں گا یا میں امام زمانہ کے مخالفوں میں سے ہو جاؤں گا؟ کیا آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں امام زمانہ کا سپورٹر بنوں گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لیڈیز پہ آگے رہیے۔ کیا یہ گارنٹی ہے کہ میں کل امام زمانہ کا ساتھ دوں گا؟ آپ خدا کی قسم کھا کے آج کہہ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کسی میں بھی یہ جرأت ہو۔ خوب، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے پریکٹیکل لیسنز ہیں جو ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ہماری زندگی میں اسے اپلائی کریں۔ آواز مفل ہو رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ ولی خدا وہ شخصیت تھی جو اپنے زمانے کے بہترین انسان تھے، کسی نے بھی ان سے کچھ برا نہیں دیکھا تھا، بلکہ سب ان کی صرف تعریفیں کر رہے ہوتے تھے۔ خاص طور پہ جن کا دل پاک ہوتا تھا وہ صرف تعریف کرتے تھے، اس کے باوجود انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ صرف آج ایک سیشن، ایک لیکچر میں آپ لوگ کی خدمت میں ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ فیکٹرز ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب کو انالائز کریں، ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں، کیا ہم نے اس چیز کے بارے میں سوچا کہ خدا اور اہل بیت کس طریقے کا کنیکشن ہمارے ساتھ رکھتے ہیں؟ خدا اور اہل بیت کا رابطہ میرے اور آپ کے ساتھ کس طرح ہے؟ کیا ہم نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے؟
تھوڑا سا 10-15 منٹ ہم اسے انالائز کرتے ہیں، یہ ہماری بہت مدد کرے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ جب مجھے پتہ چل جائے کہ میرے والدین مجھ سے کتنی محبت کرتے، کیا یہ میری مدد نہیں کرتے میرے والدین کو سامنے سے محبت کرنے میں؟ جب مجھے پتہ چل جائے کہ میرے آس پاس کے لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں یا مجھ سے کیا کنیکشن رکھتے ہیں، میری مدد کرتے کہ میں سامنے ان سے کیا کنیکشن رکھوں۔ خدا ان لمیٹڈ، بے نہایت قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے اعلیٰ کل شیء، اگری سب میرے ساتھ ہے؟ خدا بے نہایت عظمت رکھنے والا ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو خدا کو روک سکے۔ خدا اگر کن فیکون کرنا چاہے، کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کو روک سکے؟ نہیں ہے۔ خدا اس چیز کے باوجود کہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے، وہ چاہتا تو ایک زور اور زبردستی والا سسٹم اس دنیا میں رکھ سکتا تھا۔ خدا کہے کہ سب نماز پڑھو، سب کو زبردستی بھی کر سکتا تھا کہ نماز پڑھے۔ خدا اگر چاہتا کہ سب خدا کو قبول کرے، سب توحید کو مانے، سب رسول اللہ کو مانے، تو زبردستی کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن خدا نے نہیں کیا، بلکہ خدا نے جو سمجھ میں آتا ہے اس کا بالکل اپوزٹ کیا۔ خدا نے ایک ایسا کنیکشن رکھا جو ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت کمپلیٹ کنیکشن ہے۔ خدا نے ایک محبت والا کنیکشن رکھا۔ ہماری روایت میں ملتا ہے، خدا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ سے نقل کی جاتی ہے، خدا فرماتے ہیں اے عیسیٰ، خوب توجہ کرے، اے عیسیٰ میں کتنا انتظار کروں میرے بندوں کا، وہ نہیں آ رہے۔ استغفر اللہ، خدا ہمارا انتظار کر رہا ہے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے، خدا انتظار کر رہا ہے اور میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایک اور روایت دیکھیں، معصوم سے نقل کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا سے اپنا چہرہ موڑ دیا، جنہوں نے خدا کی طرف اپنی پشت کر دی، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ خدا ان سے کتنی محبت کر رہا ہے، خدا کی شوق سے جان دے دیتے۔ آپ سمجھ رہے، خدا جو اتنی طاقت رکھ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں زبردستی نہیں کر رہا، بلکہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم کب خدا کی طرف چلے جائیں، اور اس کے باوجود کہ ہم بار بار خدا سے ہماری توجہ موڑ لیتے ہیں، خدا ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے۔ اگر ایک 5 سال کا بچہ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ اس کی بات سنتے سنتے اپنا چہرہ ادھر ادھر موڑ لے، یا بات کرتے کرتے آپ فون کی طرف چلے جائے، یا آپ ٹی وی دیکھنا شروع کر دے، وہ کیا افینڈڈ فیل کرے گا کہ نہیں فیل کرے گا؟ کہ اسے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ خوب، ایک 5 سال کے بچے کو برا لگ رہا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں 1 منٹ بھی توجہ نہیں کر پا رہا ہوتا، کیا یہ بے احترامی نہیں ہے خدا کے لیے؟ لیکن خدا کی بزرگواری دیکھے، ایسا لگتا ہے یہی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی ہماری قبول کر لیتا ہے، جبکہ ممکن ہے کہ اگر خدا اس نماز پہ ہمیں گناہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا حق ہے، لیکن خدا کتنا بزرگوار ہے، کتنی محبت کرتا ہے، ہم کتنے غافل ہیں خدا سے اپنی زندگی میں۔ ایک اور بہت خوبصورت روایت ملتی ہے۔ اچھا، جب نارملی ہم اپنے بچوں سے خطاب کر رہے ہوتے تو ہم ممکن ہے اس کو یا نام سے کہے کہ مہدی ادھر آؤ، یا ہم کہے کہ بیٹا ادھر آؤ، لیکن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میرے بیٹے ادھر آ جاؤ، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ماں آپ سے ایک کام تھا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں میری ماں آپ سے ایک مدد چاہیے، کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، روایت میں کچھ اس طرح معصوم سے نقل کی جاتی ہے، عبدی، اے میرے بندے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو کنٹینیو کروں، میں آپ لوگ سب سے چاہ رہا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ میری زبان سے نہیں، خدا سے ڈائریکٹلی آپ یہ بات سن رہے ہیں، عبدی، اے میرے بندے، بحقک علیہ، وہ حق جو میری گردن پہ ہے تمہارے لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ حق جو تمہاری گردن پہ ہے مجھ خدا کے لیے، تم مجھ سے بھی محبت کر لو۔ اللہ اکبر، اس قسم کے انسان روایت پڑھتا ہے بہت شرمندگی محسوس کرتا ہے، عجیب شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں
خدا کی گردن پہ میں نے ایسا کون سا حق ڈال دیا کہ خدا مجھ سے اس طرح کہہ رہا ہے؟ کیا میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ خدا کی عزت بڑھ گئی ہو؟ کہ میں نے خدا پہ کچھ احسان کر دیا؟ کیا خدا کی کوئی ضرورت تھی جس کو میں نے انجام دیا جس سے خدا کے اوپر کچھ اضافہ کیا ہو؟ نہیں، خدا انلیمیٹڈ ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر خدا اس قسم کے جملے کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ خدا ہم سے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے تاکہ ہم خدا کی طرف آ جائے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خدا ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم گرو ہو، تاکہ ہمارے درجات اونچے ہو جائے۔ خدا کو ہماری ضرورت ہے؟ خدا کو ہماری نماز اور روزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، خدا کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود خدا نے اتنی محبت والا رابطہ رکھا ہے ہمارے ساتھ، اتنی محبت والا کنیکشن رکھا ہے۔ میں حسنین کب جاگوں گا؟ میں خدا سے کب محبت کرنا شروع کروں گا؟ کہ اسی طرح میری زندگی ختم ہو جائے گی کہ خدا مجھ سے محبت کرتا گیا اور میں خدا سے پشت کرتا گیا، خدا مجھے اپنے پاس بلاتا گیا اور میں خدا سے دور بھاگتا گیا؟ کہ یہی میری زندگی ہوگی؟ اسی طرح کیا میں مر جاؤں گا اور آخرت میں چلا جاؤں گا؟ آخرت میں بھی آپ تصور کریں، خدا آپ سے کہے کہ آپ نے یہ کیا، میں نے اتنی محبت کی۔ تصور کرے خدا کہے کہ میں نے اتنی محبت کی، تم نے میری ایک نہ مانی، میں نے اتنا کہا یہ کرو وہ کرو، تم نے ایک نہیں سنی۔ ٹھیک ہے، میرا دل بہت دکھا، مشکل نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا، آ جاؤ پھر بھی جنت چلے جاؤ۔ کیا شرمندگی نہیں ہوگی؟ اگر آج میری ماں مجھ سے اس طرح کرے کہ تم نے میرا بہت دل دکھایا لیکن آ جاؤ کھانا کھا لو، کیا کھانا گلے سے اترے گا؟ میں کیا منہ لے کے میں بہشت میں جاؤں گا کہ جب میں جا رہا ہوں گا تو اہل بیت بھی ممکن ہے مجھے دیکھ رہے ہو، سب اپنی نظریں نیچے جھکا دے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے خدا کا دل دکھایا، یہ وہ بندہ تھا جس نے اہل بیت کا دل دکھایا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت لمبی ہو رہی ہے، لیکن اگر اس مجلس کے اینڈ میں بھی ہم یہ بات سمجھ لیں کہ خدا مجھ سے بہت محبت کر رہا ہے اور خدا سامنے سے شاید مجھ سے خالی اتنا چاہ رہا ہو کہ میں واجب اور حرام کا خیال رکھوں، وہ بھی میرے لیے اچھا ہے۔ اگر اس مجلس کے اینڈ میں ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچ گئے تو بہت ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا نے ہم سے کتنی محبت کا رابطہ رکھا ہے۔ بزرگواران بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا نے محبت والا رابطہ رکھا اسی طریقے سے اہل بیت نے بھی ہمارے ساتھ محبت والا رابطہ رکھا۔ کیا اہل بیت کو ہماری کوئی ضرورت تھی؟ عاشور کی شب میں آپ سب نے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ عاشور کی شب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے اصحاب سے کہا کہ تم رہو یا نہ رہو، اپنے الفاظ میں اگر کہو تم رہو نہ رہو میں شہید ہوں گا کل، جسے جانا ہے بسم اللہ، خدا حافظ۔ یہ جملہ بہت ڈیپ اور عمیق جملہ ہے۔ ایک چیز جو اس جملے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ممکن ہے اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو تربیت کر رہے ہیں آخری رات تک بھی کہ تمہارے دل کے اندر خدا نخواستہ یہ نہ آ جائے کہ میں حسین کی مدد کر رہا ہوں، کہ میں حسین کی مدد کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ تمہیں حسین کی ضرورت ہے کہ حسین نے ایک سفرہ بچھایا ہے کہ جو آ جائے وہ فائدہ اٹھائے گا، جو محروم رہ جائے اس کا نقصان ہے۔ حسین کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں حسین کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے، ممکن اسی واقعہ کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو جائے لیکن مشکل نہیں ہے، ہم یہ کچھ بات بھی ہم سیکھ لیں، ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ نقل کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب دعوت دے رہے تھے مشرکین کو اسلام کی طرف، خدا کی طرف، تو وہ نہیں سنتے تھے، کافی لوگ نہیں سن رہے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ بہت ان کا دل جلتا تھا، بہت مہربان تھے، بہت انسان سے محبت کرتے تھے، ان کا دل جلتا تھا،
تو انہیں شاید یہ لگنے لگا کہ ان کے دل کے اندر شاید صفائی میں کچھ رہ گیا ہو، جس کی وجہ سے لوگ ان کی دعوت نہیں سن رہے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ جو اوج میں پہنچے ہوئے تھے انسانیت کی، وہ اس طرح سوچ رہے ہیں انسان کے لیے، لوگوں کے لیے دل جلا کے۔ کہتے کہ رسول اللہ نے اتنی عبادتیں کی، اتنی عبادتیں کی، اتنی عبادتیں کی کہ ان کے پیر سوج گئے، ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، طٰہٰ، ہم نے آپ پہ، اے رسول اللہ قرآن نازل نہیں ہوا آپ پہ کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت پہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت کر رہے رسول اللہ۔ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی ہے، یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، آج سے کچھ 50-60 سال پرانا واقعہ ہوگا، خوب توجہ کرے، اس واقعے میں بہت درس ہے۔ ایک آدمی مشہد کا زائرن تھا، ٹرک ڈرائیور تھا، وہ ٹرک میں سامان لوڈ کرتا ہے اور نکلتا ہے ڈیسٹینیشن کی طرف۔ اب وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہائی وے میں نکلتا ہے کہ ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ ٹھنڈی تھی، برف آنی شروع ہو گئی، اور اتنی برف تھی کہ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، آج کے زمانے کو پرانے زمانے سے آپ کمپیئر نہ کریں۔ آج جو ہمارے بزرگوں جو یہاں پہ ہے، آپ ان سے اگر پوچھیں تو کہیں گے کہ پرانے زمانے میں اتنی اچھی بارشیں آتی تھی، پرانے زمانے میں اتنی ٹھنڈی موسم ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں گلوبل وارمنگ اور الگ الگ مشکلات کی وجہ سے موسم پرانے زمانے کی طرح نہیں رہا۔ کہتے کہ اس زمانے میں بھی مشہد کی ٹھنڈی بہت شدید ٹھنڈی تھی۔ اب اس ٹھنڈی کے موسم میں اتنی برف آ رہی تھی، اس بندے خدا نے اپنی گاڑی کو، اپنے ٹرک کو ہائی وے کے کنارے پہ لگا دی کہ موسم تھوڑا بہتر ہو، اس کو تھوڑا دکھنے لگے تاکہ وہ گاڑی چلائے۔ اب باہر بہت ٹھنڈی تھی، لیکن اس نے گاڑی آن رکھی تاکہ گاڑی کی گرماہٹ سے وہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکے۔ ممکن ہے 2-3 گھنٹے گزرے ہو، ایک دم سے گاڑی کے انجن سے آواز آنے لگی اور گاڑی کی انجن بند ہو گئی۔ یہ بہت پریشان نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ مکینکس اور گاڑی کی انجن سے آشنائی رکھتا تھا، یہ ایکسپرٹ تھا۔ یہ اترا، گاڑی کو کھولا، انجن میں جو جہاں اس کو لگتا تھا پرابلمس تھی، اس نے ان پرابلمس کو فکس کرنے کی کوشش کی۔ آیا جتنی بھی دفعہ اس نے گاڑی کو آن کرنے کی کوشش کی، گاڑی آن نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھ میں آ رہا تھا کہ خدا اس شخص کو کہیں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اب تھوڑا سا پریشان ہونا شروع ہو گیا ہوگا، تھوڑی دیر اور بیٹھا گاڑی میں، 1-2 گھنٹے اور گزرے ہوں گے۔ اب جتنی بھی گاڑیاں ہائی وے پہ تھی، اب گاڑیاں ہائی وے پہ آنا بند ہو گئی، اب صرف اس کی ٹرک تھی، اور موسم بھی ٹھنڈا تھا، ٹھنڈک میں کچھ کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، برف بھی اتنی ہی پڑ رہی تھی، محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اب اگر میں نہیں اترا اور میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر خدا حافظی ہے، کیونکہ اب رات ہونا شروع ہو رہی تھی۔ یہ اترا، اس نے کچھ اور کوششیں کی، اس کے باوجود گاڑی اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ابھی گاڑی میں واپس بیٹھا اور پریشان، آہستہ آہستہ اس کو نیند آنا شروع ہو گئی، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نیند نہیں ہے بلکہ یہ بے ہوش ہو رہا ہے، اور اگر یہ بے ہوش ہو گیا تو خدا حافظ ہی ہے۔ اس کی بیوی، بچے، اس کی فیملی کی شکل، چہرے اس کی آنکھوں میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج کے بعد یہ اپنی فیملی سے واپس ملاقات نہیں کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس نے ایک جملہ پہلے کہیں پہ سنا تھا، آپ سب یہ جملہ اچھے سے یاد کر لیں، میں بھی یہ یاد کر لوں۔ جب کبھی ہم مشکل میں پڑے، بہت شدید مشکل میں پڑے، تو یہ جملہ ہم پڑھ دیں، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغیثنی، اے امام زمانہ میری فریاد کو آ جاؤ، اے امام زمانہ میری مدد کو آ جاؤ۔ تو اس نے یہ جملہ پڑھا، اور اس کو شرم آ رہی تھی کہ خدا کے پاس ڈائریکٹلی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز صحیح سے نہیں پڑھتا تھا، اور ایک بری کام پہ، ایک گناہ پہ بھی اس کو عادت تھی، اس کی وجہ سے اس کو شرم آ رہی تھی خدا کے پاس جانے پہ۔ تو یہ امام زمانہ کے پاس گیا، اور اس نے ادھر سچے دل سے وعدہ کیا کہ اگر مجھے یہاں پہ نجات مل جائے اور میں اپنی فیملی کے پاس واپس چلا گیا تو میں آج کے بعد سے نماز بھی اول وقت پڑھوں گا، اور وہ گناہ جس کی مجھے عادت تھی وہ بھی میں چھوڑ دوں گا۔ سچے دل سے اس نے وعدہ کیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا اس برف میں۔ اچھا، اس کو ایسا لگا کہ یہ ایک اور ڈرائیور ہے جس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ آدمی آتا ہے، اس شخص نے اپنی کھڑکی کو نیچے کی، گاڑی کی ونڈو کو نیچے کیا،
سب سے پہلے اس شخص نے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام. تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ پرابلم کیا ہوئی، گاڑی کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو شخص کہتا ہے کہ مشکل نہیں ہے، میں جاتا ہوں گاڑی کو دیکھتا ہوں، جب میں کہوں گاڑی کو سٹارٹ کرو سٹارٹ کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی دقت کی، جتنی توجہ کی کہ میں دیکھوں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ انجن کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا تھا. اس نے بس ایک ہاتھ لگایا اور مجھ سے کہا سٹارٹ کرو. میں نے سٹارٹ کیا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی. اللہ اکبر. اچھا یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں آیا کہ ٹھیک ہے ابھی سٹارٹ ہو گئی، لیکن تھوڑا سا آگے جاؤں گا گاڑی پھر سے خراب ہو جائے گی. تو وہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ فکر نہیں کرو، یہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ چلو ابھی آ جاتے ہیں، تمہاری گاڑی بنا دیتے ہیں. اس کو ایسا لگا کہ یہ بھی ایک ڈرائیور تھا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی. تو یہ آدمی کہتا ہے مجھ سے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میرے جیب میں بہت پیسہ تھا. میں نے کہا آج اس میں سے جتنا پیسہ تمہیں چاہیے لے لو، تم نے میری جان بچائی ہے. تو یہ آدمی کہتا ہے مجھے تمہارے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ڈرائیور پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ نامردی ہے، تم نے میری مدد کی اور میں تمہیں ایسے ہی جانے دے دوں. تو یہ شخص مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ مرد اور نامرد کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ تو ڈرائیور کہتا ہے کہ مرد وہ ہے، خوب توجہ کیجیے گا، کہتا ہے کہ مرد وہ ہے جس کے لیے، ایک مرد ڈرائیور وہ ہے جس کے لیے تم اگر کچھ اچھا کرو تو سامنے بھی کچھ اچھا کرے گا، لیکن نامرد وہ ہے جس کے لیے آپ اچھا کچھ کرو اس کے لیے ایسے جیسے تم نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی منہ اٹھا کے چلا جائے گا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو ہماری خدمت کرو تو اپنے وعدے پہ عمل کرو. کون سا وعدہ؟ وہی وعدہ کہ تم وہ گناہ چھوڑ دو گے اور نماز اول وقت پر ہوگے. ڈرائیور پریشان ہو گیا، اللہ اکبر، خدایا یہ وعدہ تو میں نے اپنے دل میں آپ کے ساتھ کیا تھا. یہ وہی آدمی ہے، یہ شخص وہی شخص ہے جسے میں مدد کے لیے پکار رہا تھا. اسے سمجھ میں آ گیا کہ امام زمانہ کی خدمت میں ہے. فوراً اپنے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتا ہے، امام زمانہ سے معافی مانگنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ امام زمانہ برف میں اس طرح کھڑے ہوئے تھے، یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. فوراً اپنے آپ کو گراتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام زمانہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے کہ امام زمانہ کی کوئی نشانی اس کو نظر نہیں آ رہی. اب وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے کہ اپنے گھر جائے، لیکن اب اس کے آنسو اتنے بہہ رہے تھے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. اور اس دن کے بعد اس نے اپنے آپ کو پورا بدل دیا تھا. وہ نقطہ جہاں پہ میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ امام زمانہ نے اس واقعے کے مطابق کچھ مانگا اپنے آپ کے لیے. انہوں نے جو خدمت بھی مانگی، کیا خدمت مانگی؟ کہ شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرے. کیا میں امام زمانہ کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہوں آج؟ اگر میں امام زمانہ کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں آج یہیں پہ بیٹھے بیٹھے عہد کروں کہ میرا آج اور کل ایک نہیں ہوگا. میں آج کے بعد سے گناہ چھوڑ دوں گا. اچھے سے اپنے آپ کے اندر سوچوں میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں، میں وہ گناہ چھوڑ دوں اور جو واجبات ہے انہیں پابندی کے ساتھ انجام دو. نماز واجب ہے، نماز پڑھو. روزہ واجب ہے، روزہ رکھو. خمس واجب ہے، خمس کرو، خمس دو. زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دو. حج واجب ہے، حج دو. لیکن میں ویسا ہو جاؤں جس طرح امام چاہتے ہیں کہ میں ہو جاؤں. لیکن اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو ممکن ہے کل میں امام زمانہ کے مخالفین میں سے ہو جاؤں. ایک صلوات پڑھ دو محمد وعلی محمد. آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، مسائل بھی ہم نے پڑھنا ہے. ٹاپک جو سوال تھا اس کا ہم جواب تک نہیں آ سکے، لیکن خلاصہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے کہ خدا اور اہل بیت ہم سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے، اس چیز کے باوجود کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. خدا ان لمیٹڈ ہے، خدا بے نہایت قدرت رکھنے والا ہے، خدا کے پاس سب کچھ ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود خدا مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے. اور اہل بیت کے پاس خدا ہے، جس کے پاس خدا ہو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اتنی ہم سے محبت کر رہے ہیں. سامنے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ منیمم جو میری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی سامنے سے محبت کروں.
اور محبت کرنے کا سب سے چھوٹا اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں واجبات کو پابندی سے انجام دوں اور گناہ اور حرام سے دور ہو جاؤں. ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کی وجہ سے امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. آج آپ کے بیٹے، آپ کے بچے کبھی آپ سمجھے کہ اس نے کچھ گناہ کر دیا، کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے، اگر آپ نرم دل رکھتے ہو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ امام زمانہ ماؤں سے کئی گناہ زیادہ ہم سے محبت کرتے ہوں گے. ہمارے گناہ دیکھ کے وہ کتنا اشک بہاتے ہوں گے. یا امام زمانہ ہماری مدد کرے کہ آج کے بعد سے میری اور میرے گناہ کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. عزیزان، جس طرح اہل بیت ہم سے بہت محبت کرتے، امام زمانہ ہم سے بہت محبت کرتے، امام علی بھی اپنے امت سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ. لیکن کل رات کی طرح رات ہوگی. نقل کرتے ہیں کہ امام اپنی بیٹی کے گھر میں تھے. افطار کا وقت جب آیا تو مختصر سا کھایا. تو بیٹی نے پوچھا کہ بابا آج آپ نے اتنا کم کیوں کھایا؟ تو کہا کہ میں اپنے خدا کے پاس خالی پیٹ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. رات امام نے ذکر اور عبادت میں گزاری. باہر آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی ملاقات کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، سحر کا وقت آیا. اچھا، اب آپ اس طرح تصور کریں، پوری عالم، ہمیں پتہ ہے کہ پوری عالم ذکر کرتی ہے، پوری عالم رات کو ذکر کر رہی ہوگی، خدا کی تسبیح کر رہی ہوگی کہ خدایا علی کو بچا لے. ہم انسانوں کو کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن عالم کو، حیوانوں کو، درخت کو، زمین کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. انہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ولی خدا کی آخری رات ہے، ذکر کر رہی ہوگی خدایا ولی خدا کو بچا لے. کہتے کہ امام سحر کے وقت جب گھر سے باہر جانا چاہ رہے تھے تو مرغابیوں نے ان کا راستہ روکنا چاہا ہوگا، یا آوازیں نکال رہے ہوں گے، گویا سمجھ رہے تھے کہ خدایا شاید ہم امام کو روک لیں، امام مسجد نہ جائے. امام مسجد کی طرف قدم بڑھاتے گئے، عالم کی ذکر کی آواز بڑھتی گئی، خدایا امیر المؤمنین کو بچا لے، خدایا علی آج کی رات مسجد نہ جائے، ملزم کا بیٹا آیا ہوا ہے. امام مسجد کے اندر وارد ہوئے، محراب کی طرف گئے، عالم ذکر کی آواز بڑھتی گئی، خدایا بچا لے علی کو، خدایا بچا لے علی کو. آواز آتی ہے اللہ اکبر. امام نے نماز شروع کی، امام سجدے میں گئے پہلے، اور ایک دم سے پورے عالم میں خاموشی آ گئی، اور اس کے بعد صرف دو آواز آئی ہوگی، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ. اور دوسری آواز آئی ہوگی آسمان سے، تہدمت واللہ ارکان الہدی واعتصمت واللہ عروۃ الوثقی قد قتل علی المرتضی. علی مارے گئے، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئی. کوہرام بچ گیا ہوگا، کچھ لوگ بھاگے ہوں گے دشمن کی طرف اپنے ملزم کو پکڑنے کے لیے، کچھ لوگ آئے ہوں گے علی مرتضیٰ کی طرف. دیکھا ہوگا کہ امام نے اپنے سر کو رومال کے ساتھ محکم پکڑا ہوا ہے، خون ان کے چہرے پہ بہہ رہا ہے، ان کے بال ان کے خون سے رنگین ہو گئی ہے. لیکن کہتے کہ اس وقت امام کی نگاہ آسمان کی طرف تھی، گویا خدا کی طرف جانے کے لیے مشتاق تھے. کہتے کہ امام نے کہا کہ اس وقت رسول اللہ آئے ہوئے تھے، بی بی خدیجہ آئی ہوئی تھی، بی بی زہرا آئی ہوئی تھی امام کے پاس، اور شاید وہ وقت ہوگا کہ امام کو اپنا وہ امتحان بھی یاد آیا ہوگا جو مدینے میں خدا نے امام سے لیا. خدا نے امام سے الگ الگ آزمائشیں لی. کتنی دفعہ امام سے موت کی آزمائشیں لی ہوگی کہ امام جنگ کے میدان میں یا رسول اللہ کے بستر پہ سو کے موت کی آزمائشیں دے، لیکن کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ امام کے پیر لرزے ہو، یہ امام گھبرائے ہو. لیکن ایک جگہ نظر آ رہا ہے کہ امام کی آزمائش لی موت سے نہیں لیکن زندہ رہ کے. یہاں پہ امام کا کام، امام کا وظیفہ ہے علی یہاں زندہ رہنا ہے.
کہاں؟ جب امام اپنے ہاتھوں سے اپنے زہرا کو کھو دیے، امام اپنے ہاتھوں سے اپنے زہرا کو غسل دے رہے ہوئے۔ ایک جوان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ اپنی جوان زوجہ کو اپنے ہاتھ سے کھو دے، لیکن اس سے بھی سخت ہے کہ شخص اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے اور اس کی زوجہ زخمی ہو، اس کی پہلو شکستہ ہو اور مرد کو نہ پتہ چلا ہو، غسل دیتے ہوئے اسے پتہ چلے، اور یہ سب بھی اس وقت جب گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو۔ امام نے یہ سارے امتحان دیے۔ زبان حال ہے کہ جب یہ جنازہ جا رہا تھا بی بی زہرا کا قبر کی طرف، قبرستان کی طرف یا قبر کی طرف، تو ایک زبان حال ہے کہ ایک کاروان جو زہرا کے جنازے کو لے کے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ جاؤ، کہ جنازے کے ساتھ ساتھ علی کی جان بھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے جب بی بی زہرا کو دفنا دیا تو امام کی پیروں میں طاقت نہیں بچی، امام قبر پہ گر گئے۔ شاید آس پاس کے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہو کیا علی بھی جان دے گئے، لیکن امام اپنا دل کا درد کسے بتائے؟ امام بی بی زہرا کے قبر پہ ٹوٹ گئے تھے۔ عزیزان محترم، آج ہماری یتیمی کا دن ہے، آج ہمارے امام شہادت کی طرف پہنچ رہے، پوری عالم سارے انسان رو رہے ہوں گے، لیکن امام کے چہرے پہ شاید اطمینان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے رب کی ملاقات کو جا رہے ہیں، رسول اللہ کی ملاقات کو جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب امام نے بی بی زہرا کو دفنایا، کہیں پہ بھی تاریخ میں نظر نہیں آ رہا کہ امام نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن کہتے کہ وہاں پہ جب بی بی زہرا کو دفنایا، وہاں پہ امام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری عمر اتنی طولانی ہو جائے کہ میری اور زہرا کے بیچ میں فراق لمبا ہو جائے۔ آج امام خوش ہو رہے ہوں گے کہ ابھی اپنے زہرا کے پاس واپس جا رہے ہیں۔ یا امام، آپ جا رہے ہیں لیکن آپ کے پیچھے پوری عالم یتیم ہو رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس قلیل کو ہم سب سے قبول فرما دے، خدایا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، خدایا آج کا دن بس وہ آخری دن ہو جس میں ہم آپ سے غافل رہے، آج کے بعد سے لحظہ لحظہ ہم آپ کی یاد میں رہے۔ خدایا جتنے بھی مؤمنین مسلمین جہاں پہ بھی ہوں ان سب کی ساری مشکلات ختم کر دے، خدایا جو بھی مریض ہو انہیں شفا دے دے، اس وبا کو جتنا جلدی ہو سکے ہم سب سے دور کر دے۔ خدایا دشمنان اگر قابل ہدایت نہیں ہو، رسوائی کے بعد نیست و نابود ہو جائے، جتنے بھی مؤمنین ہوں ان سب کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔